अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काम की बात के साथ हामिद खान अलमशरकी। नाजरीन, पिछले 24 बल्कि 48 घंटों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और इस हवाले से आज 4 अहम मौजू हैं जिन पर थोड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू की जाएगी और आइंदा आने वाले हालात का उस हवाले से अहाता करने की कोशिश करूँगा। एक तो फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला है। दूसरी बात ये कि कोयटा में जो आर्मी हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है उससे जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब की शहादत है। तीसरी बात जो है वो ये कि अमरीकी हमले में जिस तरह अयमन अज़-ज़वाहिरी की टारगेटेड किलिंग की गई है ड्रोन हमले के ज़रिए। और चौथी एक बेहतर ख़बर है वो ये कि डॉलर की कीमत एकदम नीचे आई है। तो इन 4 मौज़ूआत के ऊपर मैं समझता हूँ कि आज मेरा जो व्लॉग है इसमें थोड़ी सी डिस्कशन होगी। इमरान खान साहब के फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से बहुत सारी क्यासराइयाँ हो रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी और हुकूमत तो इस तरह तासुर दे रही थी जैसे इमरान खान साहब को शायद नाअहल भी कर दिया जाएगा, पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया जाएगा, असम्बली से सीटें ख़त्म हो जाएंगी और हो सकता है इमरान खान को इलेक्शन कमीशन उठा के जेल में डाल दे। तो इतनी ज़्यादा क्यासराइयाँ या हाइप क्रिएट की गई कि लग रहा था जैसे पता नहीं PTI के साथ क्या हो जाएगा इस फॉरेन फंडिंग केस में। लेकिन फिर भी फ़ैसला जो है वो कोई इतना मुस्बत नहीं है PTI के लिए। उसमें शोकाज नोटिस है, इलेक्शन कमीशन ने उनको ममनुआ फंडिंग का मुजरिम करार दिया है, मुलजिम करार दिया है और अब हुकूमत को कहा है कि उस पर एक्शन ले। जबकि उसी फैसले के अंदर बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं, यानी ऐसी जो तज़ादात हैं जिनकी बिना पर ख़ुद वो फ़ैसला ही बड़ा मशकूक है कि कई ऐसे लोगों को गैर मुल्की ज़ाहिर किया गया है जिनके अपने बैंक अकाउंट्स लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में हैं या पाकिस्तानी शहरी हैं। इसी तरह एक इंडियन शहरी पाकिस्तानी शहरी जिसकी इंडियन वाइफ है उसके $27,000 में से आधों को कह दिया गया कि जायज़ है और आधों को कह दिया गया ममनू है, क्योंकि जी आधी दौलत वाइफ की होती है। बड़ा ही एक इलॉजिकल सी बात है। ये ऐसे ही है जैसे शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा को की वजह से शुएब मलिक को भी हम आधा इंडियन समझने लग जाएं। तो ये एक बड़ी मज़े खेज़ से कुछ मामलात हैं। लेकिन इस ममनुआ फंडिंग केस में जो आगे हुकूमत की जो जिसको कहते हैं नीयत या हुकूमत का जो एक्शन प्लान ऑफ एक्शन नज़र आ रहा है वो ये है कि हुकूमत कोशिश करेगी कि इमरान खान साहब को नाअहल करे और उसके लिए वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हुकूमत ये गलती करेगी, इससे इमरान खान साहब की मजमूई पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आएगी बल्कि इजाफा होगा। फाइनेंशियल टाइम्स की कल की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, फॉरेन फंडिंग का फैसला आने के बाद इमरान खान की पब्लिक पॉपुलैरिटी और ग्राफ आवाम के अंदर मज़ीद ऊपर हुआ है। सो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये हुकूमत जो है या कितने कमज़ोर पैरों के ऊपर खड़ी है और किस तरह के वो एक्शन लेकर इमरान खान की जो बयानियाँ है और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है या कम करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान साहब को एक लम्हे के लिए हाइपोथेटिकली अगर मैं सोचूं कि ये नाअहल करवा भी लें सुप्रीम कोर्ट से, अव्वल तो एक तरह 80-90% तो ये मुझे नामुमकिनात में से लगता है। अगर वो कर भी लें तो देखें पाकिस्तान के बरे सगीर में देखें कि तारीख़ी तौर पर कई जगह पर पार्टी सरबराह पीछे हटे हैं और उन्होंने अपने किसी भी काबिल एतमाद शख्स को इक़्तिदार में वज़ीर आज़म बनाया है और उनसे मुल्क चलाया है, लेकिन मेन कंट्रोल उनके हाथ में रहा। नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली के बाद आप शाहिदा खान अब्बासी की मिसाल ले लें। इससे पहले मोदी से पहले इंडिया में मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म थे, जबकि सोनिया गांधी जो थी वो पार्टी की सरबराह थी और वो मुल्क की एक तरह से उसी तरह हुकूमत कर रही थी पार्टी के सरबराह होने के नाते जिस तरह वज़ीर आज़म होता है। सो मैं नहीं समझता कि अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती, अगर अवाम में इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं होती तो ये किसी भी तरह किसी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। इमरान खान पब्लिक पॉपुलैरिटी से आए हैं, पब्लिक की बात को मानना हुकूमत, अवाम, इस्टेब्लिशमेंट सब के लिए मजबूरी है, लाजमी है और यही जमहूरियत का हुस्न है, यही जमहूरियत का तकाज़ा है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का भी कोई एडवेंचर अब किया जा सकता है। सो इस हवाले से ममनुआ फंडिंग केस के फ़ैसले के अंदर कंक्लूसिवली नतीजा खेज तरीके से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसमें से ऐसा कुछ नहीं निकला जिससे तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर उसको कोई ख़त्म हो जाए या पब्लिक पॉपुलैरिटी में उसकी कमी आए। इमरान खान की ज़ात की हद तक इमरान खान को नाअहल करना एक तरह से बहुत ख़तरनाक खेल होगा और ये खेल खेलना हुकूमत को बहुत महंगा पड़ सकता है। दूसरे नंबर के ऊपर अमरीकी हमले में जो अयमन अज़-ज़वाहिरी की हलाकत है उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो
بڑے سارے سوالات اور قیاسرائیاں ہیں۔ فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر بہت سارے جھوٹے اکاؤنٹ سے یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی گئی کہ پاکستان نے خود اجازت دی ہے اور پاکستان اس حملے میں شامل ہے، بلکہ کہیں پر تو یہ بھی کہا گیا کہ جو پاکستان آرمی کا کوئٹہ میں ہیلی کاپٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کے ساتھ اڑا تھا، اس کو بھی امریکی ڈرون نے نشانہ بنایا، کیونکہ جی وہ غلطی سے ان سے ڈرون کا نشانہ بن گیا۔ کہیں کہا گیا جی کہ ایمن الظواہری کو بچانے کے لیے جناب یہ فلائی کر رہے تھے اور اس لیے وہ حادثے کا شکار ہو گیا، یا امریکہ نے اس پر اٹیک کر دیا۔ سو بہت ساری قیاسرائیاں تو اس حملے کے اس ہیلی کاپٹر حادثے کے حوالے سے ہیں۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے حوالے سے میری معلومات تک یہ جینوئنلی ایک حادثہ ہے جس کے اندر ہیلی کاپٹر کے اندر ٹیکنیکل فالٹ ہوا، موسم اور باقی معاملات کی وجہ سے یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ حادثے کا شکار ہوا۔ بلا شبہ اس حادثے سے پاکستان فوج کے بہت عظیم اہم فوجی افسران کی شہادت ہوئی ہے۔ اس میں سے ستارہ رسالت کے حامل لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، جن کی بہت زیادہ پاکستان آرمی اور ملک کے لیے خدمات ہیں، اسی طرح بریگیڈیئر خالد اور بریگیڈیئر دوسرے جو تھے ان کا، اور اس کے بعد اپنے بریگیڈیئر امجد، اور پھر جو میجر ہیں منان اور دوسرے، اور ان کے ساتھ ایک نائک، تو سب کی شہادت پاکستان کے لیے اور پاکستان آرمی کے لیے ایک بڑا صدمہ اور لاس ہے۔ پاکستان کی پوری قوم میں سمیت ہر شخص اس حادثے پر غمزدہ ہے اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ لیکن میری معلومات تک اس حادثے کو کسی بھی امریکی ڈرون حملے سے جوڑنا یا کسی بھی سازش سے جوڑنا ابھی نہ کم عقلی اور غیر دانشمندی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمن الظواہری کی جہاں تک بات ہے تو بالکل کچھ سوالات اٹھتے ہیں، حکومت پاکستان کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ ایمن الظواہری کو ہلاک کرنے کے لیے جس ڈرون نے جو ایئر سپیس استعمال کی وہ مبینہ طور پر پاکستان کی فضائی حدود سے اڑا، پاکستان کے ایئر بیس استعمال ہوا، یا پاکستان کا فضائی کوریڈور تو لازمی استعمال ہوا ہے۔ تو کیا حکومت نے عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کو ختم کر دیا اور حکومت واپس ڈو مور کے ٹریک پر آ گئی ہے؟ کیا حکومت ڈو مور کے اوپر ایک بار پھر سر جھکا چکی ہے؟ کیا جنرل باجوہ صاحب کی وہ جو کال تھی $1.5 ارب کے ریلیز کروانے کی، تو کیا اس کال کے نتیجے میں کوئی سودے بازی ہوئی اور پاکستان نے امریکہ کو حملہ کرنے کی اجازت دی کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل پر؟ اگر ایسا ہے تو یہ بڑا قابل افسوس اور قابل فکر مقام ہے۔ پاکستان جس بدحالی کا شکار ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ 9/11 کے بعد افغانستان کی جنگ اور پاکستان کا دہشت گردی میں اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ تاریخ میں کسی ملک کا نہیں ہوا، معاشی، مالی اور جانی طور پر۔ سو پاکستان کے لیے اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کو دوبارہ سے اڈے دینے کا یا فضائی حدود دینے کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی غلط، خطرناک اور غیر دانشمندانہ اقدام ہے۔ پاکستان کی حکومت، فورن آفس اور DGI/SPR کو فوری طور پر اس پر پاکستان کا موقف اور پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے۔ آخری چیز جو ہے وہ ڈالر کی پرائس نیچے آئی ہے، 15 روپے تقریباً ڈالر نیچے آیا ہے پچھلے 12-14 گھنٹوں میں۔ تو اس کو بھی ایک بار پھر وہی ایمن الظواہری کی ہلاکت اور پاکستان کی فیسیلیٹیشن، یعنی پاکستان نے جو اس میں امریکہ کو ایئر بیس دی ہے، ہوائی راستہ دیا ہے، اس سے جوڑا جا رہا ہے، اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہی IMF نے پاکستان کو پیسے دینے کی کمیٹی کے اجلاس کا اعلان کیا۔ اس کمیٹی کے اجلاس کے اعلان ہوتے ہی 12-14 روپے پرائس نیچے آئی، کیونکہ اس اجلاس کے نتیجے میں پاکستان کو فی الفور $1.5 ارب مل جائے گا۔ نہ صرف وہ $1.5 ارب آئے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو چائنا اور دوسرے ورلڈ بینک اور دوسرے جو مالیاتی ادارے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ، ان سب سے بھی مالی طور پر جو ان کے پاکستان کے پیسے رکے ہوئے ہیں IMF کی کڑی شرائط کی وجہ سے وہ پیسہ بھی ریلیز ہو جائے گا، اور پاکستان کے خزانے کے اندر ایک دم سے جو ڈالر کا عدم استحکام ہے اس پر قابو پایا جا سکے گا، اور اس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت پر قابو پایا جائے گا اور اس کا ڈالر تیزی سے دوبارہ نیچے آ جائے گا۔ تو اس صورتحال کے اندر خوشائن بات ہے، ڈالر ہر صورت نیچے آنا چاہیے۔ بہرحال مجبوری ہے، بہارت مجبوری، جو بھی IMF سے معاہدہ ہو رہا ہے اس کو اب جلد از جلد تکمیل کر پہنچنا چاہیے تاکہ پاکستان کی معیشت کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ اس طرح لٹکا کر دراصل IMF خود پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان پہنچاتا ہے، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔
پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ کے لیے بھی IMF سے مذاکرات اس بنیاد پر کرے کہ اس کے اندر جو ڈیلے ہے، تاخیر ہے، وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ باقی پاکستان کو جلد از جلد کوشش کرنی چاہیے کہ IMF کے چنگل سے آزاد ہو۔ اس کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا، اور لازمی بات ہے کہ اس حکومت کے اوپر، کیونکہ یہ ایک شارٹ ٹرم گورنمنٹ لگ رہی ہے، اگلے انتخابات کی بات ہو رہی ہے، اور تب جب تک نئے عام انتخابات نہیں ہوتے اور ایک نئی حکومت معرض وجود میں نہیں آتی، اس صورتحال میں اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر ہم آج مجموعی طور پر صورتحال کو دیکھیں تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ پاکستان کے اندر اکنامیکل سٹیبلٹی آنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان جس جگہ پر ہے، خطے کے حالات دن بدن خطرناک ہو رہے ہیں۔ ہم نے آخری اہم بات کرتا چلوں، ہم نے دیکھا کہ چائنا اور تائیوان کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی خطرناک ہو رہا ہے۔ نینسی پیلوسی کے وزٹ نے نہ صرف چین کو اشتعال دلایا ہے بلکہ دنیا میں ایک خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے۔ ایک طرف یوکرائن کی جنگ، ایک طرف چائنا تائیوان کا محاذ، اور ایک طرف چائنا انڈیا کی جو ہے وہ محاذرائی یا بارڈرز پر خطرناک صورتحال، اور پھر کوسوو اور سربیا کے درمیان جو بارڈر کے اوپر صورتحال شہریوں میں آمد و رفت کے حوالے سے خراب ہو رہی ہے، نئے قوانین کے حوالے سے خراب ہو رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال خطے اور یورپ سمیت دنیا کے اندر آئندہ آنے والے سالوں میں انتہائی خطرناک صورتحال کا پیش خیمہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔